قلم حمیرہ فاطمہ ایپیسوڈ 34 آل رائٹس ریزروڈ اردو ناولز پلیٹ فارم۔ یہ کیا ہے؟ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوتے اشال نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ روز بینگلز ہیں، نمبر بڑھاؤ چشمے کا۔ وہ اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو دباتے ایک بار پھر سے بال سیٹ کرنے لگے تھے۔ اشال نے منہ بنایا۔ آپ کا منہ پھر سے ٹیڑھا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں گھماتے استفسار کیا۔ میرا منہ نارمل ہے، تم اپنا سوال دیکھو۔ وہ کہتے ان بینگلز کو پکڑتے بیڈ کی طرف بڑھے تو اشال بھی ان کے پیچھے ہوئی۔ میں نے تو خوشی سے پوچھا تھا کہ یہ میرے لیے ہیں، پر نہیں، آپ سیدھے منہ جو جواب دے دیں، وہ گھور کے بولی جب انہوں نے تکیے کو کمفرٹیبل کرتے پیچھے ٹیک کے لیے رکھتے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ اچھا، مائی مسٹیکن، ایکچولی میری سماعتوں سے یہ میرے لیے ہے جیسا کوئی لفظ نہیں ٹکرایا، سوری۔ وہ نرمی سے بولے پر ان کے طنز پر وہ تل ملائی۔ میرا مطلب وہی تھا، پر آپ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی اور انہیں دیکھا جن کا ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہا تھا، آنکھیں بھی اسکرین پر جمی تھیں۔ میں کیا دیواروں سے بات کر رہی ہوں، دل ہی دل مخاطب ہوتے وہ کندھے اچکاتے جانے کے لیے گھومی جب مقابل نے ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب کھینچا، جب وہ ایک چیخ کے ساتھ ان کی باہوں میں قید ہوئی تھی۔ سن رہا ہوں تمہاری بات، المیر وجدان خانزادہ نے جتانے والے انداز میں کہا۔ نظریں ہنوز اسکرین پر تھیں، پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بے شک نظریں نہیں پر ساری سینسز اسی کی طرف ہیں۔ جب دھیان وہاں ہے تو مجھے یہاں کیوں بٹھایا ہے؟ اس نے گھرتے ہوئے پوچھا۔ محسوس کرنے کے لیے، دو بدو جواب آیا۔ اشال نے نظروں کا رخ ان کی طرف موڑا جس کی ہر بات پر اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میر، یہ کام اتنا ضروری ہے؟ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ مسز میر، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ میری وجہ سے؟ اشال کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا۔ جی بالکل آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی کام کی لڑکی کو جاب سے نکال دیا، اور عادل صاحب کو جب تک بریف نہ کر کے دو اس نے تنگ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ٹہر ٹہر کے اسے اس کا کچھ دن پہلے والا کارنامہ یاد دلا گئے، پر اس لڑکی کو یاد کرتے اشال کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اتنی بھی کوئی اچھی نہیں تھی وہ، اس نے کہنا ضروری سمجھا۔ اس کے گیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے کام کی بات کر رہا ہوں۔ سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت تھی مجھے، اور ابھی تک ایسا اپ ٹو ڈیٹ بندہ مجھے نہیں ملا۔ وہ تفصیلاً اپنی پریشانی واضح کر گئے۔ ہاں بالکل، دنیا میں واحد وہی قابل انجینئر تھی۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ نہیں، دنیا میں ایک تم ہی قابل لڑکی ہو، جواب حاضر ہوا، جس پر اشال نے آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گھورا۔ ڈن ہو گیا۔ ابھی کچھ کہتی پر ان کے ڈن کہنے پر اسکرین پر دیکھا جہاں ای میل سینڈنگ ہو رہا تھا۔ میر، یہ والی فائل کھولیں۔ اس نے کام ہوتے ڈفرینٹ فائلز میں سے ایک فائل اوپن کرتے اس میں پاس ورڈ لگا دیکھ اشارہ کیا۔ چھوڑو، اسے بند کر دو، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ نہیں، مجھے دیکھنا ہے، اس میں فوٹوگرافز ہیں نا۔ وہ بضد تھی اور ضد کے آگے کہاں کسی کی سننا پسند کرتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے پاس ورڈ ڈالنے لگے۔ سمیہ۔ یہ سامیہ کون ہے؟ اشال نے جھٹ سے پوچھا۔ میر کے لب دھیرے سے مسکرائے، بنا جواب سنے بھی اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اٹس ناٹ سامیہ، اٹس جسٹ سمیہ۔ مسکراہٹ روکنے کی خاطر ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ جو بھی کون ہے یہ؟ اسے مقابل کے مسکراہٹ چہرے کو دیکھ رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ اس کی روحانسی آواز پر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ سمیر کا سیم اور جیا کا یا، بس اور کچھ نہیں۔ جلدی سے اسے وضاحت دی جو دینے کی عادت تو تھی نہیں، پر مقابل کے رونے کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ کتنے برے ہیں، جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے۔ بات نہیں کروں گی اب۔ منہ چڑھاتے اس نے تصویریں کھولیں۔ ساری پرانی تصویریں تھیں جس پر وہ ایک ایک کر کے اپنا تجزیہ دے رہی تھی، اس میں آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بار بار کہا گیا تھا۔ اپنی تھوڑی دیر پہلے والی ناراضگی وہ خود بھول چکی تھی۔ وہ کالجز اور یونیورسٹی کی پکچرز تھیں، وہ شاہ کے ساتھ کی بھی تھیں۔ آپ نے یہاں ڈیڈ کو چھوڑ دیا تھا؟ ایک پکچر دیکھتے اشال نے پرسوچ انداز میں کہا، جو لندن یونیورسٹی کی تھی۔ وہ جو محبت سے اس کی باتیں سن رہے تھے، بے اختیار ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اشال نے کنکھیوں سے ان کے تاثرات دیکھتے خود کو کوسا، جھٹ سے لیپ ٹاپ آف کرتے ان کی طرف گھومی۔ اس کی اچانک حرکت پر تیزی سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا۔ ڈر تھا پاگل جذباتی پن میں گر نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج جیا نے مجھ سے کیا کہا؟ اپنی انگلیوں کو ان کی شرٹ کے کالر پر پھیرتے اس نے ادا سے کہا۔ کیا کہا؟ چہرے کی چمک پھر سے لوٹ آئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اشال آج تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اسے لگا میں شرماؤں گی۔ اشال نے ہنستے ہوئے بتایا،
اب پوچھے ذرا میں نے کیا کہا؟ وہ مسکراہٹ لیے پوچھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ دلچسپی سے اس کے تاثرات نوٹ کرتے بولے۔ میں نے اس سے کہا بھئی میں تو بچپن سے حسین ہوں، تمہاری نظریں آج جا کر ٹھیک ہوئی ہیں۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے کہتے ان کی مسکراہٹ بھی گہری کر گئی تھی۔ گہری مسکراہٹ کے باعث تھوڑی کا خم گہرا ہوا، جس پر اشال نے بے ساختہ جھکتے اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کے عمل کی بے باکی تھی یا اس کے لمس کی نرمی؟ میر کی دھڑکنیں لمحوں میں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ بے خودی میں ہوئے عمل پر ہلکا سا مسکراتی پیچھے ہوئی تھی، پر میر کی نگاہیں اس پری پیکر پر جیسے جم سی گئی تھیں۔ مسلسل بے ضرر نگاہوں کی تپش اور سانسوں کی گرمی اپنے نزدیک محسوس کرتے اس نے پریشانی سے ادھر ادھر کی راہ فرار تلاش چاہی جو اسے مل بھی گئی تھی۔ آپ نے یہ مجھے دیا نہیں؟ منہ بناتے کنگن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی حرکت پر مسکراہٹ دباتے کنگن اٹھائے۔ یہ نہ آج تمہارے لیے لایا تھا، پر تم نے باتوں میں ٹائم ویسٹ کر دیا۔ اتنے بڑے الزام پر اشال کا منہ حیرت سے کھلا۔ شرم نہیں آتی اتنی معصوم بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، پر نظریں اس کی ان بھاری خوبصورت ہاتھوں پر تھیں جن میں اس کے ہاتھ قید تھے۔ وہ بہت نرمی سے کنگن ہاتھوں میں ڈالے ہک لگا رہے تھے۔ کم از کم معصوم لفظ کا تو احترام کرو۔ ان کی بات پر وہ بس گور کے رہ گئی۔ میر کی نظریں اس کے سفید نازک کلائیوں پر تھیں جن پر گلاب کی سرخی مزید دلکشی سے ابھر کر ارد گرد کو اپنی خوشبو سے معطر کر رہی تھی۔ یہ میرے ہاتھوں پر کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا؟ اس نے دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے کچھ اس طرح کہ ان کے درمیان آنکھیں واضح ہو رہی تھیں رکھتے پوچھا۔ میر کی نگاہیں اس منظر پر ٹھہر سی گئیں۔ دل نے گواہی دی تھی اس سے مکمل اور خوبصورت منظر آنکھوں کو آج تک نہیں دکھا۔ وہ ہیزل آنکھیں گائل کر دینے کی صلاحیت سے معمور تھیں۔ نہایت نرمی سے نازک کلائیوں کو ہاتھوں میں بھرتے، پھولوں کو ناک کے قریب لے کر جاتے اس کی خوشبو خود میں اتاری اور شدت سے اس کی ہتھیلی پر ہونٹ رکھے اشال نے اس لمحے آنکھیں مینچی تھیں۔ میر! مقابل کے ہونٹوں کا پرحدت لمس محسوس کرتے اس نے کپ کپاتے لبوں سے پکارا۔ جان لیوا احساس ہوتا تھا جب وہ شخص قریب ہوتا تھا۔ میر نے چہرہ اٹھاتے خمار آلود نگاہیں اس کے وجود پر ٹکائیں جس نے کتھئی رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی۔ ڈھیلی ڈالی شرٹ پر اس کا نازک سراپا دمک رہا تھا۔ بوتل گرین کلر کا دوپٹہ بیڈ کے کارنر پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو کچھ کہنا چاہیے؟ ہاتھ ان کی بڑھاتے وہ فرمائشی انداز میں گویا ہوئی۔ جہاں یہ بتایا ہے کہ کچھ کہنا چاہیے، یہ بھی بتا دیجیے کیا کہنا چاہیے۔ دائیں آئی برو جھکائے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ آپ کو کہنا چاہیے اشال تمہارے ہاتھوں میں آ کر ان پھولوں کی دلکشی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے باڈی ڈھیلی چھوڑتے بیڈ پر سر گرا گئی۔ شرارتی نگاہیں ان پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھکتے، کوہنی بیڈ سے ٹکائی اور دوسرا ہاتھ دوسری طرف رکھتے اسے حصار میں لیا۔ اتنی مبالغہ آرائی کرنی پڑے گی؟ سوالیہ نظریں ٹکاتے شرارت سے پوچھا۔ جی نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ آپ کو مجھے روز لا کر دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ سے ناراض بھی ہوں تو آپ مجھے یہ پھولوں کے کنگن دے دینا، میں جھٹ سے مان جاؤں گی۔ مجھے گلاب اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس کے لفظ مقابل کو کہیں اور پہنچا چکے تھے۔ نظریں اس کے بولتے ہونٹ پر اور ذہن کے پردے پر کوئی اور منظر چلا۔ یہی کمرہ پر مختلف منظر۔ شائنہ لک آج نہ سگنلز پر ایک بچہ یہ بیچ رہا تھا۔ مجھے اتنے پیارے لگے میں لے آیا۔ خان نے مسکراتے ہوئے وہ کنگن اس کے سامنے کیے جو نیل فائل کھولے بیٹھی انگلیوں سے کھیلنے میں مگن تھی۔ چونکی خان یہ تو گلاب کے ہیں، اس نے منہ بناتے کہا۔ ہاں تو میں نے کب کہا لیلیز ہیں؟ خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہماری ابھی نیو شادی ہے نا؟ اس کی بات پر خان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں تبھی تو لے کر آیا ہوں۔ تمہیں پسند نہیں آئے؟ اس نے ابھی تک ہاتھ بڑھا کر لینے کی زحمت نہیں کی اور یہ چیز مقابل کو بہت چبھی تھی۔ نہیں، مجھے ایکسپینسو گفٹس پسند ہیں۔ تم میرے لیے کوئی اچھا سا ڈائمنڈ کا سیٹ کیوں نہیں بنواتے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے دل کی بات کی۔ مورے کے سیٹس رکھے ہیں سارے، تم لے لو، وہ صاف سے کہتا کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھتے گیٹ کے پاس موجود ڈسٹ بن کھول کر اس میں ڈال دیا۔ جہاں خان پہلی بات پر اس کے آنکھوں میں چمک آئی تھی، وہیں اس کی حرکت پر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ پھینکے کیوں؟ میں پہن لیتی تمہارا دل رکھنے کے لیے، شائنہ نے احسان کر دینے والے انداز میں کہا۔ کم از کم مقابل کو تو ایسا ہی لگا۔
جب پسند ہی نہیں آئے تو تم پہنو یا ڈسٹ بن، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ناگواری سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے شائنہ کندھے اچکاتے دوبارہ ناخنوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میر، اس کی شدید چیخ پر وہ چونکے، جو سرخ چہرہ لیے انہیں گھور رہی کم کھا جانے کی طلبگار تھی۔ کہاں گم تھے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی تو نہیں، اپنی سوچ پر لعنت بھیجتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولیں، کب سے دروازے کو گھوری جا رہے تھے۔ اگر میری غربت میں کسی اور کو سوچا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی گردن کے گرد باہیں ڈالتے، مزید خود کی طرف جھکاتے، سرخ ہوتی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑے اس نے شدت سے کہا۔ لہجے میں دیوانگی غالب تھی۔ انہوں نے جھک کر باری باری اس کی آنکھوں کو شدت سے چوما۔ تمہاری غربت کا خمار اترے تو ہی کہیں اور دھیان جائے نا۔ تمہیں یہ پسند آئے؟ شدت سے کہتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے سوال کیا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ آپ لے کر آئے نا میرے لیے، آپ روز لائیے گا میرے لیے۔ اس کی بات پر میر نے اس کے ہونٹوں پر چھوٹا سا بوسہ لیا۔ میں لایا تو اس میں خاص کیا ہے؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ میں آپ کو تب بھی یاد تھی جب میں وہاں موجود نہیں تھی، اور یہی بات اسے خود میں ہی خاص بناتی ہے۔ آپ جب روز انہیں دیکھیں گے مجھے یاد کریں گے، جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی۔ اس طرح ایک لمحے بھی آپ کے ذہن سے میرا عکس نہیں ہٹے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بتانے لگی۔ وہیں اس کی بات پر میر نے آنکھوں میں شدت اور جنون لیے اسے دیکھا۔ یہ نہ بھی لوں تب بھی ذہن کے پردے پر تمہارا ہی عکس رہتا ہے۔ تمہاری موجودگی نعمت ہے، تمہاری محبت عبادت، اور تمہارا ذکر سکون ہے۔ وہ لفظ بلفظ اپنے الفاظ اشال کی روح میں اتار رہے تھے۔ اشال نے رخ دوسری طرف کیا جب میر کی نظریں اس کی سفید گردن پر موجود باریک چینز پر اٹکیں، جہاں کی گردن وینز چہرہ موڑنے کی وجہ سے ابھرتی منظر کو ناقابل تسخیر اور قیامت خیز بنا رہی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کا باریک گنے جانے والا فاصلہ سمیٹتے اپنے لبوں سے اس کی گردن کو معتبر کر گئے۔ اشال کی آنکھیں بند اور سانسیں بھاری ہوئی تھیں۔ میر نے اس کے بائیں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ جہاں دونوں کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا، وہیں دونوں مکمل ایک دوسرے میں گم ہوتے پرسکون ہوتے چلے گئے۔ منظر پیچھے ہوتا، گرین رنگی دوپٹے کی گہرائی میں اترتا، ماضی میں چلا گیا۔ جاری ہے۔ نیکسٹ ایپی ماضی پر ہوگی کیونکہ میرا ارادہ اب اس ماضی والے پلاٹ کو وائنڈ اپ کرنے کا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگ مائنڈ نہیں کریں گے۔ ویسے کرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ میں نے آج پورا اشمیر پڑھ دیا جس پر آپ لوگوں کی سانسیں اٹکی رہتی تھیں۔ جسے نیکسٹ میں یہ لوگ یاد آئیں وہ یہ ایپی دوبارہ پڑھ لے۔ خیر، لاسٹ ایپی میں بھی ریویوز دیتے ہیں پر اس سے پہلے والے کے مقابلے میں کم تھے۔ لمبے لمبے ریویوز ہوں تو لکھنے میں مزہ آتا ہے یار۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ سمیر کا سین بھی لکھوں تو وہ بھی کوشش کروں گی نیکسٹ پارٹ میں لکھوں۔ اور ہاں یار، ایک بندی نے مجھ سے کمنٹ میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ اچھا لکھتی ہیں اسی لیے نخرے کرتی ہیں۔ قسمیں یار، بڑا ٹپیکل کمپلیمنٹ ہیں، میں ایز تعریف لے لیتی ہوں۔ یار یونی اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی انٹر سے نکل کر آئی ہوں، فرسٹ ایئر ہے میرا۔ یار مینیج بھی نہیں ہو پا رہا، ورنہ ایسا نہ ہو، اچانک شیڈیول چینج ہو گیا ہے، کالج بہت ڈیفرنٹ ہے یونی سے، پلیز سمجھیں۔ باقی بہت شکریہ آپ سب کی اتنی محبتوں کا، جزاک اللہ خیرہ۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اوور چینل۔